أشهد ألا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि फ्रांस की मशहूर एक्ट्रेस मरीन अमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट शेयर करते हुए इस बारे में अनाउंस किया है, ऐलान किया है। बरतानवी निजात अमरीकी साबिक किक बॉक्सर और सोशल मीडिया की मुतनाज़ शख्सियत एंड्रयू टेट ने इस्लाम कबूल कर लिया। एंड्रयू टेट ने इस्लाम कबूल करने की ख़बर अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर शेयर की। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना तुम दबाओगे। आइए मैं आज आपसे इस्लाम की हकीकत पर बात करना चाहता हूँ। क्या हकीकत में इस्लाम डंडे के ज़ोर पर फैलाया गया है? क्या हकीकत में इस्लाम तलवार की नोक पर फैलाया गया है? आइए मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। वो माइकल जैक्सन जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे, वो माइकल जैक्सन के जिसके एक अंगूठे घुमाने के एक्शन पर पूरी दुनिया अरबों करोड़ों खरबों डॉलर को फेंका करती थी। वो माइकल जैक्सन जिसके एक प्रोग्राम को देखने के लिए इतने लोग गूगल पर सर्च करते हैं कि गूगल काम करना छोड़ देता है। वो माइक टायसन, यूसुफ योहाना, मोहम्मद अली, ब्रेन लारा जो बड़े बड़े किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे, क्या वो डंडे के ज़ोर पर इस्लाम कबूल किए थे? आज से 2-3 दिन पहले जो एक अमेरिकी बॉक्सर इस्लाम कबूल करते हैं, तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो डंडे के ज़ोर पर या तलवार की नोक पर इस्लाम कबूल किए हैं? तो आपका जवाब ये आएगा कि यकीनन नहीं। इस्लाम हमेशा मोहब्बत, शांति, उन्नति, प्रेम, प्यार, मोहब्बत का दर्स देता है, भाईचारगी का दर्स देता है। बताओ वो मज़हब इस्लाम जो नमाज जैसी पाक और पवित्र इबादत में वज़ू में भी फजूल पानी बहाने की इजाज़त नहीं देता है, तो बताओ वो मज़हब इस्लाम किस तरीके से दुश्मनों के किसी मासूम इंसानों के खून को बहाने की इजाज़त दे सकता है? बताओ, कभी आपने कभी देखा है कि एक मज़हब इस्लाम का मानने वाला कोई मुसलमान शख्स किसी मंदिर के छत पर चढ़कर जबरन इस्लाम के झंडे को फहराया है? आपने नहीं देखा होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई एक मुसलमान किसी हिंदू शख्स को अल्लाहु अकबर के नारा को ना लगाने पर उसका कत्ल किया हो या खून बहाया हो। आपने नहीं देखा होगा। इस्लाम हमेशा मोहब्बत से फैला है। एक मर्तबा मक्का में एक बूढ़ी शख्स रहा करती थी। वो सवेरे सवेरे अपने गठरी को बांध कर सर पर रख रही थी कि एक नौजवान शख्स वहाँ पर जाता है और वो नौजवान शख्स पूछता है कि अम्मा आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो परेशान दिख रहे हैं बूढ़ी, आप कहाँ जा रहे हैं? वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा यहाँ पर एक मोहम्मद नाम का एक आदमी आया है, जादूगर है, जो उसको देखता है वो उसी की तरह हो जाता है। कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, वो जादूगर है, जो भी उसको देखता है उसी की तरह हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके नज़र से दूर हो जाऊँ, कहीं दूर चली जाऊँ, ताकि उसका जादू मेरे ऊपर ना चल सके। वो शख्स कहते हैं कि अम्मा मैं आपको यहाँ से वहाँ तक छोड़ सकता हूँ, पहुँचा सकता हूँ। वो बूढ़ी औरत कहती कि ठीक है, अच्छी बात है। वो नौजवान शख्स उस बूढ़ी औरत की गठरी को सर पर उठाकर लेकर सुबह से लेकर ज़ोहर की अज़ान तक चलते हैं। ज़ोहर की अज़ान के टाइम वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा गठरी को इसी जगह पर रख दो। वो नौजवान शख्स पूछते हैं कि अम्मा आप यहीं पर रहेंगे? तो औरत कहती है कि नहीं, मुझे और आगे जाना है। वो नौजवान शख्स कहते हैं, चलिए मैं आपकी गठरी को उठाकर और दूर पहुंचा दूं, जहां पर आप जाएंगे आपकी मंजिल मकसूद तक। वो नौजवान शख्स फिर लेकर कई मील की दूरी पर ये गठरी को लेकर वज़न को चलते हैं। फिर बूढ़ी औरत वहां पर रखवा देती है और कहती है, बेटा मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। यहाँ पर मोहम्मद जो जादूगर है उसका यहाँ तक जादू नहीं चल पाएगा, उसका मतलब उसका नाम तक यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। वो नौजवान शख्स रख देते हैं, कहते हैं अम्मा मैं जा रहा हूँ। वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा कुछ पैसे ले लो। तो नौजवान शख्स कहते हैं, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए। कहती है, फिर तुम्हारे घर वाले अहलो अयाल कैसे पलते हैं, ये सब खाते कहाँ से हैं? तो नौजवान शख्स कहता है, अम्मा उसको वही खिलाता है जो उसको मुंह दिया है, जो उसको ज़बान दिया है।
وہی اس کو کھلاتا ہے۔ تو بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا کچھ تو پیسہ لے لو، وہ پیسہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر وہ نوجوان شخص وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ بوڑھی عورت اسے بلاتی ہے، کہتی ہے بیٹا ایک بات سن لو، ایک اماں ہونے کے ناطے میں تمہیں بتا رہی ہوں، وہ جو جادوگر شخص ہے محمد، تم اس سے بچ کر رہنا، وہ ہمیشہ جادو کر دیتا ہے، لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، عورت کے الفاظ کو سن کر وہ نوجوان شخص منہ ہلاتے ہیں، مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ماں کوئی بات نہیں۔ پھر وہ نوجوان شخص وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ جب 10 قدم چلتے ہیں تو بوڑھی عورت بلاتی ہے، کہتی ہے بیٹا انتم میرا ایک کام کر دو، تم اپنا نام بتا دو تاکہ مجھے کبھی کسی خادم کسی نوکر کی ضرورت ہو تو میں تمہیں بلا لوں۔ وہ نوجوان شخص مسکراتے ہیں اور کہتی ہے اماں میرا ہی نام محمد ہے۔ وہ بوڑھی عورت کی آنکھ میں آنسو بھر جاتا ہے، وہ چیخنے لگتی ہے اور زور سے کہتی ہے کہ بیٹا اگر تیرا نام محمد ہے تو تو مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے بتاؤ آپ یہاں پہ کون سا ڈنڈا استعمال کیا گیا، مجھے آپ بتاؤ یہاں پہ کون سا تلوار استعمال کیا گیا۔ ہمیشہ ہر دور میں یہ مذہب اسلام محبت، شانتی، انتی کا درس دیتا ہے، لیکن لوگ اسے غلط چشمہ سے دیکھتے ہیں، غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ نفرت کے چشمے سے دیکھیں گے تو لوگ آپ کو غلط دکھیں گے، آپ اگر محبت کے چشمے سے دیکھیں گے تو آپ کو لوگ اچھے دکھیں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ انسان جس کلر کا چشمہ پہنتا ہے سامنے والا شخص اس کو اسی کلر کا دکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں دنیا کے تمام شخصوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے ہر ریلیجن، ہر دھرم کے ماننے والوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کو اسلام کے بارے میں غلط خیالات سے پاک کریں۔ میں ہر دھرم کو رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لہٰذا کوئی بھی شخص میرے دھرم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہ کرے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کچھ قیدیوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ اس قیدی میں سے ایک شخص کہتا ہے زین العابدین کیا تم نے مجھے پہچانا؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں میاں میں آپ کو کیسے نہیں پہچان سکتا ہوں، تم وہی ہونا جسے میدان کربلا میں میرے ایک چھوٹا بھائی علی اصغر پانی مانگا تھا اور تم نے پانی کے بدلے اس کے گلے میں تیر کو اتار دیا تھا اور خون کا فوارہ نکلا، وہ چیخ کر مر گیا، تم وہی ہونا؟ وہ شخص کانپنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بھلا بتاؤ میں وہ ہوں، تم اچھی طریقے سے پہچانتے ہو، پھر تم مجھے کھانا کھلا رہے ہو، پھر تم مجھے دعوت پہ بلائے ہو، تم میرے دیکھ بھال کر رہے ہو۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میاں اس وقت میں پریشان تھا، میرے سر پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے پڑے تھے، میرے سر پر مصیبت کا بادل منڈرا رہا تھا اور میں اس وقت تمہارے دروازے پر تھا، وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، اور آج تم آل رسول کے دروازے پہ ہو، آج تم پریشان ہو، آج تم محمد کے غلام، محمد کے نواسی کے تم دروازے پہ ہو، اور یہ محمد کے آل رسول، آج تم آل رسول کے دروازے پہ ہو، یہ آل رسول کا مہمان نوازی ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ یہاں پہ کون سا تلوار چلایا گیا ہے، یہاں پہ کون سا ڈنڈا استعمال کیا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا تو وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ڈنڈے کی زور پر، تلوار کی زور پر جبرن اور زبردستی جے شری رام ہی بلوایا جا سکتا ہے۔ جبرن زبردستی مسجد کے چھت پر چڑھ کر بھگوا جھنڈا کو ہی پھیلایا جا سکتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایک اسلام کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو کسی مندر کے چھت پر جبرن چڑھ کر اسلام کے جھنڈا کو پھہراتے ہوئے، یا کسی غیر مسلم شخص کو، کسی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو اللہ اکبر کے نعرے کو نہ لگانے پر اس کا خون بہایا ہو، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لیے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں اسلام محبت، شانتی، انتی، پیار، پریم کا دعوت دیتا ہے۔ آج ایسے شخص اسلام قبول کر رہے ہیں جس کے بارے میں لوگ تصور نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی اس دور کے اندر میں، اس زمانے میں جب کہ لوگ اسلام کے ماننے والوں کو چیوٹی کی طرح پیسنا چاہتے ہیں، پھر بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور کئی ایکٹرز جو اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کے احکامات کو، اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر وہ دوسرے راستے پہ چل رہی تھی، اسلام کی تعلیمات کو پس پشت رکھ کر زندگی گزار رہی تھی، لیکن ابھی جھک مار کر فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر، یہ ماڈلنگ کی دنیا کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آ رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، تب جا کے آپ کے ذہن کے اندر سے جو آپ غلط فہمیاں آپ نے پال رکھی ہے وہ ختم ہوگا۔ پنڈت جی جو یو پی اتر پردیش کے رہنے والے تھے، اس کو میں ایک پروگرام میں دیکھا ہوں، بڑے عالم دین اس کا استقبال کر رہے ہیں،
اور یہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے عالم کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عالم نہیں کر پائے۔ تو میں بھی حیران و شجدر رہ گیا کہ آخر یہ پنڈت صاحب کون سا بڑا کام کر دیے ہیں۔ جب اس کی خلاصہ کہ میں پڑھا ہوں سنا ہوں تب مجھے پتہ چلا کہ وہ پنڈت صاحب ایسے شخص تھے۔ پنڈت جی ایک کتاب لکھے تھے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے۔ تو اس کے اس بات کو سن کر جو RSS کے لوگ ہیں وہاں پہنچتے ہیں اور پنڈت صاحب کو بہت انعام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پنڈت جی آپ ایک کتاب لکھی ہو، اسی طریقے سے آپ کئی کتاب کو لکھو، آپ کو بہت سارا پیسہ ملے گا۔ وہ پنڈت صاحب کو پیسہ دیتے بھی ہیں۔ پنڈت صاحب اسی پیسے سے UP اتر پردیش کے ایک لائبریری جاتے ہیں، وہاں اسلام کے اوپر ریسرچ کرنے لگتے ہیں، اسلام کے بارے میں کھوج کرنے لگتے ہیں، اسلام کی کمیاں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تاکہ اس پہ میں کتاب لکھوں۔ وہ تقریباً 4-5 سال تک اسلام کی کمی کو ڈھونڈے ہیں، لیکن اسے ایک بھی کمی ایک بھی غلطی نہیں دکھا۔ انتم میں وہ ایک کتاب لکھتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی نہیں پھیلاتا ہے بلکہ اسلام محبت والے کام کو پھیلاتا ہے، اسلام بھائی چارگی کو، پیار پریم محبت شانتی انتی کو پھیلاتا ہے اسلام۔ وہ پنڈت جی پوری دنیا والوں کے سامنے ثابت کر دیے کہ دیکھو جو میں اس سے پہلے لکھا تھا یہ غلطی تھا، میں ناقلی میں لکھ بیٹھا تھا، اب میں ریسرچ کیا ہوں، کتاب کو پڑھا ہوں، اب میں اسلام کے بارے میں سچائی بات کو بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، کسی بھی دور میں اسلام دہشت گردی کو نہیں سکھاتا ہے، قرآن دہشت گردی کو نہیں سکھاتا ہے۔ مذہب اسلام ہمیشہ آپ خود بتائیں کہ جو اسلام جو دھرم وضو میں نماز کے لیے فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو بتاؤ کسی معصوم انسان کے خون کو بہانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے۔ اسی چند بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اسلام کی حقیقت کو بٹھائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی اسلام کی حقیقت کو، اسلام کی بڑائی کو، اسلام کے احکامات کو بٹھائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔